ہے اور گانے کے ساتھ ساتھ شیاطین اندر داخل ہوئے ہیں اور ان شیاطین نے اس دماغ کی دنیا کو تہوبالا کر دیا ہے. صحیح سوچ اور صحیح فکر دماغ میں آتی ہی نہیں، بلکہ اگر صحیح بات کوئی کہتا ہے تو وہ اسے الٹی معلوم ہوتی ہے، اور جو الٹی باتیں اس کے سامنے کرتا ہے وہ اسے سیدھی معلوم ہوتی ہیں. بالکل ایسا جیسے جب کسی کو سانپ کاٹ لیتا ہے تو سانپ کے کاٹ لینے کے بعد اس میں زہر کا جب جسم میں اثر پھیل جاتا ہے تو ہمارے یہاں اسے نیم کے پتے چباتے ہیں. نیم کے پتے کڑوے ہوتے ہیں، لیکن اگر سانپ کا زہر اس کے جسم میں پھیل گیا ہے تو وہ سانپ کے پتے اس کو کڑوے نہیں معلوم ہوتے، میٹھے معلوم ہوتے ہیں. تو جو لوگ اس کا علاج کرتے ہیں، جھاڑ پھونک کرتے ہیں یا علاج معالجہ دوا دارو سے کرتے ہیں، وہ اس کو برابر نیم کے پتے کھلاتے رہتے ہیں، چباتے رہتے ہیں اور اس سے پوچھتے رہتے ہیں کہ بتاؤ تم کو کڑوے لگ رہے ہیں کہ میٹھے لگ رہے ہیں. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میٹھے لگ رہے ہیں تو وہ سمجھتے ابھی زہر موجود ہے. اسے زہر کو نکالنے تک اسے وہ نیم کے پتے، جب وہ یوں کہے گا کہ ہاں مجھے کڑوے لگنے لگے تو اب سمجھتے ہیں کہ ہاں اس کا مزاج صحیح ہو گیا ہے، زہر اتر گیا ہے، زہر کو چوس لیا گیا ہے، دوا نے چوس لیا ہے یا جھاڑ پھونک سے وہ نکل گیا، اتر گیا ہے، تو اب سمجھتے ہیں کہ ہاں اس کا زہر نکل گیا ہے. تو جیسے سانپ کے کاٹنے سے آدمی کے حواس بگڑ جاتے ہیں اور کڑوی چیزیں اسے میٹھی لگنے لگتی ہیں اور میٹھی چیزیں اسے تلخ اور کڑوی معلوم ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح سے آج ہمارے دماغوں میں شیاطین نے ایسا زہر گھول دیا ہے، ہمارے دماغوں میں، ہماری عقلوں میں، ہمارے ذہنوں میں، ہمارے جسموں میں، ہمارے گھروں میں اتنا زہر گھول دیا ہے کہ ہم کو سیدھی راہیں تو غلط اور ٹیڑھی معلوم ہوتی ہیں اور ٹیڑھی راہوں کو ہم سیدھا سمجھ رہے ہیں. یعنی دماغوں میں اتنا زبردست انقلاب آ گیا ہے. تو یہ ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ کیا کہ ہر گانے پر ایک شیطان پیدا ہوتا ہے. اب اگر ایک گھر میں 1000 مرتبہ گانا ہوا تو 1000 شیطان گھر میں بڑھ گئے ہیں، ہم کو نہیں معلوم ہوتے، لیکن وہ اپنا چپکے چپکے کام کرتے ہیں. جیسے جراثیم جسم میں بیماری کے آ جاتے ہیں، ملیریا کے جراثیم آ جاتے ہیں، ہم کو نہیں معلوم ہوتے. وہ بھینسوں کی طرح سے بڑے بڑے نہیں ہوتے ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے جرثوم میں ہوتے ہیں. عجیب عجیب قسم کی بیماریاں چلی ہیں، پھیپھڑوں کو خراب کرنے والی، گردوں کو خراب کرنے والی، معدے کو بگاڑنے والی اور ذہن و دماغ کو بگاڑنے والی چھوٹی چھوٹی بیماریاں آتی ہیں، چھوٹے چھوٹے جراثیم لے کے آتی ہیں اور ان جراثیم کو ہم نہیں دیکھ پاتے تو وہ ہمارے جسم میں گھس جاتے ہیں اور ہمارے جسم کو بیمار بنا دیتے ہیں. تو جتنا نقصان ہم کو ان بیماری کے جراثیم سے ہوتا ہے اس سے کئی ہزاروں گنا زیادہ نقصان ہم کو اس شیطانی جراثیم سے ہوتا ہے جو ہمارے گھروں میں ہماری آنکھوں کے ذریعے سے جب ہم دیکھتے ہیں، ٹیلی ویژن کو، ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھوں کے جسم پر بھی اثر پڑتا ہے. بہت سارے بچوں کو ہم نے دیکھا ہے ان کی آنکھیں کمزور ہو چکی ہیں، وہ چشمہ لگانے لگے ہیں تو آنکھیں کمزور ہو رہی ہیں. ایک دن ایسا بھی آئے گا، ڈاکٹروں نے بھی خود کہہ دیا ہے کہ اگر یہی سلسلہ ان ویڈیو وسیاروں کا اور سینما بینی کا دیر رہا تو کچھ دن کے بعد میں بچے اپاہج پیدا ہونے لگیں گے، ہاتھ اور پیر مرے ہوئے پیدا ہونے لگیں گے، آنکھیں ان کی بالکل بیکار قسم کی ہوں گی. اس طرح کے بچے پیدا ہونے لگیں گے اور یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے. مگر لوگ اس مذرت کو جانتے ہیں، ہماری ماں بہنیں اس نقصان کو سمجھتی ہیں اور اس کے بعد پھر اس بیماری کی اتنی خوگر ہو گئی ہیں کہ اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. بالکل جیسے کسی کو شراب پینے کی عادت ہو جائے، جانتا ہے کہ اس میں نقصان ہے، فطور عقل پیدا ہوتا ہے، ہوش و حواس خراب ہو جاتے ہیں، مگر وہ چھوٹتی نہیں. یہ کم وقت منہ سے لگی ہوئی وہ چھوٹتی نہیں ہے، اسی میں مبتلا رہتا ہے. جن کو تمباکو کھانے کی عادت ہوگی وہ ان سے نہیں چھوٹتا، جن کو سگریٹ اور بیڑی پینے کی عادت پڑ گئی وہ ان سے نہیں چھوٹتا. غرض کہ جتنی بری عادتیں پڑ جاتی ہیں آدمی کو وہ ان سے نہیں چھوٹتی ہیں، حالانکہ ان کے نقصانات ان کے سامنے ہیں. کان اس سے خراب ہوتے ہیں، آنکھیں اس سے خراب ہوتی ہیں، جسمانی قوت اس سے تباہ ہوتی ہے، گھر میں بے حیائی اس سے پیدا ہوتی ہے، بہن بھائیوں کے رشتے خراب ہوتے ہیں اور والدین کے سامنے بچے بگڑ جاتے ہیں اور پھر اس گھر کا سکون برباد ہو جاتا ہے. تو محض اس کو دیکھ کر کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ننگی تصویریں آتی ہیں، ہمارے سامنے گانے اور بجانے کے سلسلے آتے ہیں، کبھی پہاڑ آتے ہیں اور کبھی دریا آتے ہیں اور کبھی جنگل کے شیر اور درندے آتے ہیں اور کہیں کشتیاں پہلوانوں کی ہو رہی اس کو ہم دیکھتے ہیں. تو یہ ہم اس ڈبے میں بند کر کے جو دیکھ رہے ہیں یہ شیطان کا ڈبہ ہے.
اس نے شیطان نے اس میں ان تمام چیزوں کو لا کر ہمارے گھر میں تخریب کاری اور ہمارے گھر میں فساد کی ایک لہر پیدا کر دی ہے، اور اس درجے اس پر وہ قابو یافتہ ہو گیا ہے کہ اس کے فساد کا ہمیں شعور تک نہیں رہا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دنیا میں بھیجا گیا ہے گانے اور بجانے کے سسٹم کو ختم کرنے کے لیے۔ اور ایک روایت سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ جس گھر میں یا جس بستی میں گانے بجانے کی کثرت ہو جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بستی کو بہت جلد ویران کرنے والے ہیں۔ اس پہ کوئی ایسا طوفان آئے گا، ایسا کوئی زلزلہ آئے گا، ایسی کوئی خدائی آفت آئے گی، زمین سے کوئی عذاب نکلے گا یا آسمان سے کوئی عذاب ٹوٹے گا اور وہ بستی ویران ہو جائے گی۔ چنانچہ ہم نے دیکھا ہے جن گھروں میں، جن دکانوں پر یہ گانے بجانے کے سلسلے ہر وقت ریڈیو چلتے رہتے ہیں، گانا بجانا آتا رہتا ہے، تو ہم نے دیکھا ہے خود 2-4 سال کے بعد وہ دکانیں ویران ہو جاتی ہیں، گھر ویران ہو جاتے ہیں، بچے بڑے ہو کر گھر سے نکل جاتے ہیں، ماں باپ سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہتا ہے، وہ اپنی منشا اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے واسطے مکمل طور سے آوارہ ہو جاتے ہیں، اور ہمارے خاندان کو، ہماری روایت کو، ہماری نسبتوں کو، ہمارے نسب کو، ہماری خاندانی شرافت کو، سب کو بازاروں میں لے جا کر کے پامال کر دیتے ہیں۔ ایسی شکایتیں ایک دو کی نہیں ہیں، ہزاروں بچوں والوں کی یہ شکایتیں ہیں۔ ابھی ظہر کے بعد بھی مجھ سے یہیں کے کچھ بعض احباب نے یہ شکایت کی کہ بچوں میں اتنی خرابی آ گئی ہے، بچوں میں یہ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ لیکن مزید مشکل یہ ہے کہ جس عطار کے لڑکے کے سبب بیمار ہوئے، اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں۔ یعنی جو سامان علالت ہے، جو سامان بیماری پیدا کرنے والا ہے، اس کو چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو جتنی برائیاں دنیا میں تھی ان سب کو آپ نے بڑی محنت سے، بہت مشقت سے دور کیا۔ مثلا شرک میں لوگ مبتلا تھے تو شرک کے ختم کرنے پر آپ نے محنت کی، اور اتنی محنت کی آخر آپ اس میں کامیاب ہوئے، اور خانہ کعبہ سے آپ نے بتوں کو نکال کر پھینک دیا، اور کفر کے ختم کرنے پر آپ نے محنت کی تو سارے جزیرۃ العرب سے کفر کا دیوالیہ نکال دیا، اور آپ نے بدعات اور رسومات اور جاہلیت اور ظلمت کی تمام باتوں کو ختم کرنے کا پلان بنایا اور اس پر محنت کی، تو سارے عربستان سے بلکہ عجم کی بہت ساری آبادیوں سے آپ نے ان تمام کو نکال پھینکا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی، آپ نے محنت کی، آپ نے ہمت کی۔ تو غرض کہ ان چیزوں میں سکون نہیں ہے، ان چیزوں میں بربادی ہے، تو لوگ سکون کی منزل پر جانا چاہتے ہیں اور راہ سکون کی اختیار نہیں کرتے۔ اب اگر کوئی شخص حج کے لیے جانا چاہے یا عمرے کے لیے جانا چاہے تو اس کو سعودی عرب جانا چاہیے، سعودی عرب کا اس کو ویزا اور ٹکٹ لینا چاہیے، لیکن جا رہا ہے وہ پناما، جا رہا ہے بردس، جا رہا ہے واشنگٹن، اور جا رہا ہے وہ دلی، تو ظاہر ہے کہ دلی اور واشنگٹن یا پورب میں یا پچھم میں کہیں جانے سے حج عمرہ تو نہیں ہو سکتا، اس کی تو منزل متعین ہے، وہاں جائے گا تو حج ہوگا، وہاں جائے گا تو عمرہ ہوگا۔ تو اس کو بے وقوف کہتے ہیں کہ صاحب عجیب آدمی ارادہ کر رہا ہے حج کا اور جا رہا ہے دلی والے جہاز میں، یہ الٹی نگری کیسے کہاں کو جائے گی؟ لیکن ایسا ہم روز کر رہے ہیں، جانا چاہتے ہیں سکون کی منزل پر، جانا چاہتے ہیں اطمینان کو حاصل کرنے کے لیے، اور ہم لگ رہے ہیں ویڈیو میں، لگ رہے ہیں ہم کھانے کمانے میں، لگ رہے ہیں ہم ناجائز کاروبار میں، لگ رہے ہیں ہم سودی کاروبار میں، لے رہے ہیں ہم رشوتیں، کر رہے ہیں ہم ظلم بچوں پر، یا ستا رہے ہیں اپنے ماں باپ کو۔ ظاہر ہے کہ یہ تمام کے تمام راستے سکون اور اطمینان کی منزل پر نہیں لے جا سکتے۔ اب سکون کہاں ملتا ہے؟ سکون دنیا میں اگر چاہیں لوگ تو اس کے حاصل کرنے کا ایک طریقہ اللہ نے بتایا ہے، اور سکون آخرت کا اگر چاہیں تو اس کے حاصل کرنے کا ایک طریقہ بتایا ہے۔ ہم کو ہر جگہ سکون چاہیے، گھر میں جائیں تو وہاں سکون ملے، اور بازار میں جائیں تو وہاں سکون ملے، مسجد میں آئے تو یہاں سکون ملے۔ تو اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دیکھو کان لگا کے سنو، کانوں سے غفلت کے پردوں کو نکال کے پھینکو، کان لگا کے سنو، میں تم سے کہہ دیتا ہوں کہ اللہ کے ذکر میں اطمینان ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے قلب۔ دلوں کو سکون کہاں ملتا ہے؟ اللہ کے ذکر میں ملتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر میں ملتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم میں ملتا ہے۔ لا الہ الا اللہ میں ملتا ہے، اللہ اللہ میں ملتا ہے، الا اللہ میں ملتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ میں ملتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت میں، اس کے پڑھنے میں ملتا ہے۔ تو ان راہوں سے ہم کو سکون مل سکتا ہے، مگر وہ راہیں ہماری بڑی کمزور ہو گئی ہیں۔ فرض نماز بھی بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں، اور ہماری ماں بہنیں تو خاص طور سے نمازوں کے بارے میں
بہت سست ہوتی ہیں. روزے تو ان سے سال کے سال رکھوا لو, کبھی نہیں تھکنے کی, لیکن نماز ان سے 5 وقت کی بھی پڑھنے کو کہو تو کہتے جی بچوں کا رکھنا ہے, یہ ہے, کہاں ہم سے یہ کام ہم سے نہیں ہو سکتا ہے. نمازوں کے بارے میں عورتیں بہت سست ہوتی ہیں اور روزے کے بارے میں ہماری ماں بہنیں بہت چست ہوتی ہیں. مردوں کا الٹا معاملہ ہے. ان مردوں سے نماز تو پڑھوا لو 7 وقت کی اور 8 وقت کی, اشراق بھی پڑھوا لو, اوابین بھی پڑھوا لو, چاشت بھی پڑھوا لو, لیکن ان سے کہو کہ مولانا یہ 15 تاریخ کا روزہ شب برات کا رکھ لو, یہ محرم کے 2 روزے رکھ لو, یہ ذوالحجہ کے عرفے کا دن کا روزہ رکھ لو. کہنے لگے جی مولوی صاحب یہ تو نہیں ہو سکتا, ہمیں تو 8-8 10-10 گھنٹوں کی ڈیوٹی دینی پڑتی ہے, رمضان کے ہی روزے ہم تو بڑی مشکل سے پورے کر پاتے ہیں. تو مردوں پر روزہ بار ہوتا ہے اور عورتوں پر نماز بار ہوتی ہے. اور ہے بھی بات یہ کہ عورتوں کے جسم میں اللہ نے وہ نقل و حرکت نہیں رکھی جو مردوں کے جسم میں. نماز میں نقل ہے, حرکت ہے, چلنا ہے, پھرنا ہے, رکوع ہے, سجدہ ہے, قیام ہے, اٹھنا بیٹھنا, پڑھنا, کچھ کہنا, کچھ کرنا, یہ بہت سارے کاموں کا مجموعہ نماز ہے. اور عورتیں اس معاملے میں سست واقع ہوئی ہیں. اور یہ نہ کرنے کے کام جو ہے کھانا نہیں پینا نہیں, تو عورتیں تو ویسے ہی کھانے پینے میں کمزور ہوتی ہیں. مرد دگنا کھائے گا تو عورت 1 گنا کھائے گی. اسی واسطے اللہ نے ان کا حصہ بھی رکھا ہے, مرد کے اعتبار سے آدھا اور مرد کا 2 گنا حصہ رکھا ہے, اس کا 1 گنا حصہ رکھا ہے. یہ کھانے کا بھی حساب اس کا پڑتا ہے. تو بہرحال دنیا میں اگر سکون کسی کو چاہیے اور سب کو چاہیے, ہماری ماں بہنوں کو بھی چاہیے, تو وہ اللہ کی یاد کریں, اللہ کا ذکر کریں. یعنی 5 وقتہ نمازوں کے ساتھ ساتھ کچھ تھوڑے سے نوافل کا بھی اہتمام کریں اگر ہو سکے. یعنی اشراق کی نماز, اشراق کے 2-4 نفل پڑھ لیا کریں. شام تک کے کاموں کی اللہ کفایت کر لیتا ہے. یعنی دنیا کا بھی فائدہ اللہ نے بتایا کہ اگر کوئی شخص صبح کو 2-4 رکعت پڑھ لیتا ہے تو میں شام تک اس کا ضامن ہو جاتا ہوں. اور جب اللہ ضامن ہو گیا تو اسے حوادث سے, ایکسیڈنٹ سے, سڑکوں کے حادثوں سے اور پریشانیوں سے اللہ محفوظ رکھے گا. تو دنیا کا بھی فائدہ مل گیا. اسی طرح سے رات کی نماز تہجد کے وقت میں بچے گھر میں روتے ہیں, اٹھتے ہیں, ان کے لیے اٹھنا ہو تو وہ ذرا سے وضو کر کے ذرا سی 2-1 رکعت پڑھ کے جلدی سے بس تہجد ہو گئی. تو تھوڑی سی تو نفلوں میں زیادتی کرنی چاہیے نمازوں میں. اور اس کے ساتھ ساتھ مثلا یہ کہ نمازوں کے بعد, فرض نمازوں کے بعد یا پوری نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں 1 مرتبہ تسبیح فاطمہ پڑھ لیا کریں. تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت ہے یہ تسبیح اس لیے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تعلیم دی تھی. تو اس تسبیح کا نام تسبیح فاطمہ ہو گیا ہے اور بڑی آسان تسبیح ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی. سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمۃ الزہرا جو بدعۃ من جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جن کی شان میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ من آگاہ فقط آگانی, یعنی فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے, اگر کوئی ان کو تکلیف دے گا تو وہ مجھے تکلیف دے گا. ایسی شان تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. گھر میں خادم کوئی نہیں تھا, گھر کا کام و کاج خود کرنا پڑتا تھا. ہاتھوں میں نشان پڑ گئے تھے, کپڑے میلے ہو جاتے تھے, مونڈے پہ پانی لانے کی وجہ سے نشان پڑ گئے تھے. یعنی سب سے بڑی خاتون, سب سے بڑی عورت, سب سے بڑے نبی کی سب سے زیادہ چہیتی اور لاڈلی بیٹی, اس کی حالت یہ ہے کہ وہ خادم کے لیے گھر میں حضرت علی کے کہنے سے آتی ہیں اور آپ کے گھر میں آپ کو نہ پایا تو عائشہ صدیقہ سے کہہ کے چلی گئی کہ ابا آئیں گے تو بتا دینا ان کو, میں اس لیے آئی تھی, مجھے تو کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے, لحاظ آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے. حضرت عائشہ نے فاطمہ کی ترجمانی کر دی کہ فاطمہ صاحبزادی آئی تھی اور ایسے ایسے کہہ کر چلی گئیں. آپ نے کچھ جواب نہیں دیا. رات کو عشاء کی نماز کے بعد حضرت فاطمہ کے گھر پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کہ بیٹی کی طبیعت کی ناگواری بھی برداشت نہیں تھی. پہنچے تو اس وقت حضرت علی اور حضرت فاطمہ دونوں بستر پہ لیٹ چکے تھے اور بیچ میں دونوں کے تھوڑا سا فاصلہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی اور اپنے داماد کے درمیان میں بیٹھ گئے. تو حضرت فاطمہ فرماتی رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ کے پیروں جو ٹھنڈے تھے وہ میرے پیٹ سے لگ رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کی ٹھنڈک مجھے اب تک یاد ہے. جن ٹھنڈے پیر میرے جسم کو لگ رہے تھے. آپ نے ارشاد فرمایا دیکھو فاطمہ, تم ایسے ایسے گھر میں آئی تھی, اس سے بھی بڑھیا چیز میں تم کو نہ دے دوں, غلام سے, خادم سے, نوکر چاکر سے بڑھیا چیز میں تم کو نہ دے دوں, بلکہ دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر کوئی چیز میں تم کو نہ دے دوں. کہا بجان وہ تو اور بھی اچھا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا
کہ نمازوں کے بعد جب فرض پڑھ لیتی ہو اور یا سنت نفلیں پڑھ لیتی ہو تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ تسبیح فاطمہ کہلاتی ہے. جب کہ یہ تم پڑھ لیا کرو گی تو دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر یہ دولت تم کو مل جائے گی. اور بیٹی تھی اپنے باپ کی، کانت بنت ابیہا، اپنے باپ کی بیٹی تھی. باپ کو بھی دنیا سے کچھ نہیں چاہیے تھا، ایسی بیٹی کو بھی دنیا سے کچھ نہیں چاہیے تھا. وہ تو حاضری بھی اس لیے دی تھی کہ حضرت علی نے فرمایا تھا شوہر کے حکم کا ماننا بھی ضروری ہوتا ہے. ان کے کہنے کی وجہ سے وہ غلام کی خاطر حاضر ہو گئی تھی، لیکن وہاں ان کا مزاج تو یہ تھا جیسا زہد تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت فاطمہ کے اندر بھی وہی زہد موجود تھا. وہ قرات کر کے آ گئی اور زندگی بھر سے کبھی اس بات کو زبان پر نہیں لائی اور وہ 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھتی رہی. آج تک یہ تسبیح ہم تک منقول ہو کے چلی گئی ہے. ہم لوگ اس میں سستی کرتے ہیں، یعنی عورتیں تو سستی کرتی ہوں گی، مرد بھی سستی کرتے ہیں. یعنی نماز پڑھتے ہی فوراً شیطان کوئی نہ کوئی تقاضا ذہن میں ڈال دیتا ہے. جی چاہتا ہے کہ چلے پڑھ لیں، اس میں 2-3 منٹ تو صرف ہی ہوں گے، لیکن شیطان آگے کہتا ہے چلو نا اماں بیمار ہے، چلو بیوی بیمار ہے، چلو دکان سے سودا لانا ہے، اور آج تو اتوار ہے، آج تو ضرور شاپنگ کا مسئلہ ہے، آج تو ہمیں بازار میں جانا ہی پڑے گا. غرض کہ وہ شیطان جو ہمارے کان میں پھونکتا رہتا ہے، ہمارے اندر پیٹ میں گھس جاتا ہے، ہمارے جسم کی رگوں میں خون کی طرح سے گھومتا رہتا ہے، وہ وسوسے اور خیالات ڈالتا ہے. آخر کو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، ہماری تسبیح فاطمہ رہ جاتی ہے. تو اتنی بڑی دولت ہمارے ہاتھ سے روز چھوٹ جاتی ہے. ورنہ ہر 5 نماز کے بعد میں یہ تسبیح فاطمہ کا ورد ہونا چاہیے. اس سے بہت بڑی فضیلت ملتی ہے، دنیا کا سکون ملتا ہے، آخرت کا اطمینان ملتا ہے. تو ایک تو اگر دنیا میں ہم سکون چاہیں تو اس سکون کا ذریعہ ہے اللہ کا ذکر، اور اللہ کا ذکر ہے نمازوں کی شکل میں، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور پھر اس کے بعد نفلوں میں، اور پھر تھوڑی سی تسبیحات میں. اور اگر اللہ نے قرآن شریف پڑھنے کی توفیق بخشی اور قرآن شریف پڑھا ہے، حفظ یا ناظرہ، تو پھر اگر حافظ ہے تو چاہے حافظ سے پڑھے، اور اگر ناظرہ ہے تو پھر اگر پورا ایک پارہ نہ پڑھ سکے تو آدھا صحیح، پاؤ صحیح. وہ دل ویران ہوتا ہے جس دل میں کہ قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوتی ہے، تو کم از کم پاؤ پانا تو ضرور پڑھ لینا چاہیے سکون و اطمینان سے. تو شام تک کا سکون و اطمینان مل جائے گا، اللہ کا ذکر ہو گیا ہے. یہ تو یہاں سکون ملا، اور وہاں ایک سکون کی جگہ ہے، سکون کا گھر ہے، جہاں سکون ہی سکون ہے، جہاں اطمینان ہی اطمینان ہے، جہاں راحتیں ہی راحتیں ہیں. اس گھر میں اگر جانا ہے جس کا نام جنت ہے، جو ہمارا اصلی وطن ہے، اصلی وطن وہی ہے. اب ہم گجرات سے آئے تو گجرات ہمارا اصلی وطن ہے، کبھی نہ کبھی تو وہاں جانے کو جی چاہتا ہے، اور جب جانا چاہتے ہیں تو کچھ سامان بھی لے کے جاتے ہیں کہ وہاں اطمینان سے کچھ کر سکیں گے، کھا سکیں گے، اور کچھ پیسہ بھی لے کے جاتے ہیں، اور کچھ کھانے پینے کا سامان بھی لے کے جاتے ہیں، اور زیادہ اطمینان سے رہنا چاہیں تو بال بچوں کو بھی لے کے جاتے ہیں. تو اپنے وطن میں جانے کا جی چاہتا ہے، اگرچہ ہم کو یہاں کی شہریت مل گئی ہے. تو ایسے ہی ہم آئے تو جنت سے ہیں، جنت ہمارا وطن ہے، ابا جان کو وہیں اللہ نے پیدا کیا تھا، اور جہاں کوئی پیدا ہوتا ہے وہی اس کا شہر ہوتا ہے، وہیں کے شہری حقوق اس کو حاصل ہوتے ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا تو جنت ان کا شہر تھا، اور حوا علیہ السلام کو بھی پیدا کیا گیا تو حوا کا شہر بھی وہ جنت شہر تھا. لیکن چوک ہو گئی ذرا سی، اللہ کی حکمت پوری ہو گئی، حکم کی خلاف ورزی ہو گئی، حکمت کی موافقت ہو گئی. عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تو یہ تھا کہ لا تقربا هذه الشجرہ، اور حکمت یہ تھی کہ اقربا هذه الشجرہ. یعنی اللہ کا حکم تو یہ تھا کہ اس پودے کے قریب مت جانا، اور حکمت کیا تھی؟ اس پودے کے قریب جانا. اسی لیے تو پیدا ہی کیا تھا، دنیا کو بنایا اس لیے تھا. پہلے ہی سے فرشتوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم اس زمین کا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، اور فرشتوں نے پیشکش کی تھی، کہاں آپ اس مفسد کو، اس مرید صفاک انسان کو آپ خلافت دے رہے ہیں، ہم تیری تسبیح و تقدیس میں رات دن لگے رہتے ہیں، یہ کام ہمارے سپرد کر دیا جائے تو ہم اس کے تمام حقوق کو ادا کریں گے. تو معلوم اللہ کا پہلے سے ارادہ تھا اس زمین پر آدم کو لانے کا، مگر جنت دکھانی تھی، جنت میں رکھنا تھا تاکہ وہ یاد رہے اور اپنی اولاد کو جنت کا مضمون ہمیشہ سمجھاتے رہیں، اپنے وطن کی یاد دلاتے رہیں. روایتی طور پر جنت بچوں کو یاد رہے، جیسے آپ حضرات اپنے بچوں کو گجراتی زبان سکھا کے دیتے ہیں تاکہ باپ دادا کی زبان ان کو آتی رہے، اور اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد سورت سے آئے تھے، یا بڑوت سے آئے تھے، یا احمد آباد سے آئے تھے، یا فلاں جگہ سے آئے تھے. تو
تو ان بچوں کو بھی کبھی خیال آئے گا کہ یار چلو ابا کے وطن کو دیکھ کے آئیں گے. تو نہ صحیح ہمارا وطن مگر ابا کا وطن تو ہے، نہ صحیح ابا کا وطن دادا کا وطن تو ہے، تو جنت نہ صحیح ہمارا وطن لیکن ہمارے باپ دادا کا آبا و اجداد کا وطن تو ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پیدا کیا اور اس کی خلافت دی. تو حکمت کا تقاضا تو یہ تھا کہ اللہ یہ آدم اس کو کھائیں اور جنت سے نکل جائے اور دنیا کو جا کے آباد کریں. اور حکم کیا تھا؟ حکم یہ تھا کہ کھانا مریض کے قریب مت جانا. کیوں منع کر دیا تھا؟ کہ یہ انسان جو ہے یہ جس چیز سے اس کو منع کر دو اسے جلدی سے کرتا ہے. ارے انسان حریص فی ما منع، انسان منع کی ہوئی چیز کا بہت حریص ہوتا ہے. ایک شخص ایک بزرگ کے پاس آیا اور اس نے کہا جی مجھے اس میں آدم سکھا دو. ارے بھائی اس میں آدم سکھا کے کرے گا کیا؟ دشمنوں کو مارے گا، دوستوں کو مارے گا، ہواؤں میں اڑتا پھرے گا، کیا کرے گا؟ کیا منشا ہے کہ جی بس سکھا دو، اس میں آدم سکھا دو. تو حضرت نے جب بہت اصرار ہوا تو خیال کیا چلو سکھلا دو اس کو اس میں آدم، لیکن تھوڑا سا امتحان لے لو. ظرف بھی ہے، اس کو لائسنس دینے کی حیثیت بھی اس کی ہے کہ نہیں ہے. بندوق کا، ریوالور کا یا رائفل کا یا کسی بہت بڑے مہلک ہتھیار کا لائسنس تو جب ہی ملتا ہے نا جب پہلے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ اس ہتھیار کو غلط استعمال نہیں کرے گا. اور اگر کوئی غلط استعمال کرنے والا ہو تو حکومت اس کو لائسنس نہیں دے سکتی ہے. تو انہوں نے سوچا کہ لاؤ اس کا امتحان لے لو. اب امتحان اس طرح لیا، انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ پیالہ ہے، اس کے اوپر یہ ڈھکن ڈھکا ہوا ہے، ہمارے دوست وہاں اس بستی میں رہتے ہیں، یہاں نور الاسلام سے وہاں بلیک بن میں لے جاؤ اور جاؤ پیدل اور راستے میں کھول کے دیکھنا مت اس کو. وہ پیالے میں کچھ چیز تھی، اوپر سے ڈھکن ڈھکا ہوا تھا، یہ لے کے چل دیے. جب راستے میں جنگل آیا تو چاروں طرف کو نظر ڈال کے دیکھا کہ کوئی دیکھنے والا تو ہے نہیں یہاں. لاؤ دیکھ تو لو، کم سے کم کھانے کی چیز ہوگی تو نہیں کھائیں گے، کوئی کھانا ضروری تھوڑا، یہ کم سے کم دیکھ تو. آخر شیخ نے منع کیوں کیا؟ تو کھول کے جو دیکھا تو اس میں صرف چویا بند تھی. اب وہ کھولتے ہی ڈھکن وہ پیالے میں سے چویا نکل گئی اور نکل کر کے جھاڑیوں واڑیوں میں جنگل میں گھس گئی، وہ ہاتھ سے نکل گئی. اور یہ کھڑے پچھتا رہے ہیں اللہ، اب واپس جاؤں تو کیسے جاؤں اور آگے جاؤں تو کیسے جاؤں. آگے بھی جانے کا منہ نہیں رہا، پیچھے بھی جانے کا منہ نہیں رہا، اور وہیں کھڑے کھڑے ہاتھ پہ ہاتھ ملتے رہے. بعد دفعہ کوئی حرکت ایسی آدمی سے ہو جاتی ہے کہ اس کا تدارک ہی نہیں ہو سکتا، اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. اس لیے جب بھی کوئی کام کرو تو پہلے خوب سوچ لو کہ اس کام کرنے کے بعد مجھے پچھتانا تو نہیں پڑے گا. تو خیر وہاں سوچا، انہوں نے سوچ کے دیکھا کہ بھئی وہیں چلو جہاں حضرت نے بھیجا تھا. ان سے ہی پوچھیں گے، حضرت نے جس نے بھیجا ان کے پاس جانے کی وہ ہمت نہیں ہو رہی، چلو وہاں چلیں جن کے پاس حضرت نے بھیجا تھا. اب وہاں گئے اور جا کے ان سے سارا ماجرا سنایا کہ حضرت وہ میں لے کے آ رہا تھا، میں نے رستے میں پیالے کا جو ڈھکن اٹھایا تو وہ ایک چویا تھی، اس میں سے نکل کے بھاگ گئی. میں کیا کروں حضرت؟ اور کیا منشا تھا ان کا؟ فرمایا تم نے کوئی سوال کیا ہوگا کہ جی ہاں اس میں آدم پوچھا تھا میں نے ان سے. ہاں تو بس تمہارا امتحان ہوا ہے اور اس میں تم پاس نہیں ہوئے، فیل ہو گئے ہو، تمہیں لائسنس نہیں مل سکتا ہے اس کا. اس لیے کہ جب تم اتنا سا صبر نہیں کر سکے کہ اس پیالے کے ڈھکن کو کھول کے نہ دیکھو، تو اگر اس میں آدم سکھا دیا گیا اور تم سے کہا کہ دیکھو دشمنوں کو اس سے ہلاک مت کرنا، اس میں آدم پڑھ کے دشمنوں کو ہلاک کرنے لگو، جس سے بات بگڑی اسی پہ پڑھ دیا، اور گھر والی پہ پڑھ دیا تو گھر والی گئی، اور ابا پہ پڑھ دیا تو ابا گئے، اور دوست پہ پڑھ دیا تو دوست گئے، پڑوسی پہ پڑھ دیا تو پڑوسی گیا. ایسا مت کرنا. اگر یہ کہا انہوں نے تم سے صبر نہ ہو سکا تو پھر تو بلا وجہ کا لائسنس تم کو ہوگا. تو واپس لوٹ کے آئے اور انہوں نے کہا بھائی ہم نے تو تمہیں اس میں آدم سکھانے کا ارادہ کر لیا تھا، تمہارا ذرا سا امتحان لیا تھا، تم اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، اب جاؤ ہوا کھاؤ، تم کو لائسنس نہیں دیا جا سکتا اس میں آدم. تو اس سے کیا مطلب کہ جس چیز سے انسان کو منع کر دیا جاتا ہے اسے کرنے کا اس میں اور شوق پیدا ہو جاتا ہے. تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجنا تھا، جلدی سے دنیا کو آباد کرنا تھا، اور اس کے ملک بنانے تھے. یہ یورپ بنانا تھا، اس کا ایشیا بنانا تھا، اس کا افریقہ اور امریکہ بنانا تھا، اس میں آسٹریلیا کو جنم دینا تھا، اس میں یہ ہوائی جہاز اڑوانے تھے، اس میں یہ بہت بڑی بڑی کمپنیاں اور فیکٹریاں چلوانی تھی، اور یہ بھی لانے تھے. یہ جو گھروں کے شیاطین گھروں میں بند بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی لانے تھے. اس میں بھی ہزاروں لوگوں کی فیکٹریاں چل رہی ہیں. یہ تو فیکٹری والے خود نہیں دیکھتے اس کو. عجیب بات ہے. ہم بنگلور گئے اور وہاں ہمارے حاجی سلیمان شیخ صاحب نے کہا مولانا یعنی جلال آباد کے مدرسے کا چندہ کرنے کے لیے گئے تو مولانا وہ کہنے لگے حاجی سلیمان شیخ ہمارے رہبر
کہ چلو ایک حاجی جی یہاں رہتے ہیں، ان کے یہاں سے چندہ لائیں گے، مگر ایک بات خیال کرو مولوی صاحب، ان کے یہاں بہت بڑا فلم ہے، بہت بڑا سینما ہے، اس کی آمدنی ہوتی ہے، اس کا چندہ آپ لے لیں گے نہیں لے لیں گے؟ رہنے تو بس وہاں نہیں جاتے، وہ چندہ نہیں لیتے ہم. ان کا نہیں، چلو اس کے یہاں کچھ نہ کچھ حلال آمدنیاں بھی ہیں، چلو مل کے تو چلے آئیں گے ہی. خیر چلے گئے ہم ان کے یہاں، تو واقعتاً وہ حاجی جی نمازی اور صورت شکل سے معلوم ہو کہ فرشتہ ہے، اور وہ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم نے وہاں جا کے ان کو سلام ولام کیا، بڑے اٹھ کے احترام کے اکرام کے ساتھ ملاقات کی انہوں نے. اور اس کے بعد حاجی صاحب نے، سلیمان شیخ نے فرمایا کہ یہ مدرسے سے آئے ہیں، ان کے لیے کچھ چندہ دو. انہوں نے کہا بھائی میرے پاس حلال کے پیسے بھی ہیں اور حرام کے بھی ہیں، بتاؤ کون سا دوں؟ انہوں نے کہا بھائی حرام کے پیسوں کو ہم کیا کریں گے؟ کہنے لگے حرام کے تو بہت ہیں اور حلال کے ہیں کم، اگر کم چندہ لیتے ہو تو میں حلال کے لا کے دیتا ہوں، اور اگر ہم زیادہ لینا چاہتے ہو تو پھر حرام کے میرے پاس پیسے موجود ہیں. میں نے کہا تم کم ہی دے دو مگر حلال کے دے دو. اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی مولانا یہ 10-15-20 سال سے میں نے لگا لیا ہے سینما ہال، اس کی آمدنی بہت ہوتی ہے، لیکن آج تک میں نے خدا کو حاضر ناظر کہہ رہا ہوں، میں نے آج تک کبھی اپنی آنکھ سے یہ گھر بھی جا کے نہیں دیکھا. لیکن دوسروں کو گمراہ تو کر رہے ہیں نا. تو ایسے ہی جو کارخانے ہیں، فیکٹریاں ہیں، جہاں شیاطین ڈھلتے ہیں اور بنتے ہیں، جہاں ویڈیو اور یہ وہ سب تیار ہو رہے ہیں، وہ کمپنی اور فیکٹری والے اپنی آنکھوں کو خراب نہیں کرتے، وہ ان کی مدرتوں کو جانتے ہیں، وہ تو صرف ان کو بنا کر پیسے کما رہے ہیں اور ساری دنیا میں پھیلا دیا ہے. تو یہ سارا نظام اللہ کو بنانا تھا، چلانا تھا، شیاطین بھی بنانے تھے اور جنت کو بھی بنانا تھا، بھرنا تھا، اور دوزخ کو بھی بھرنا تھا. بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی نے چاہا کہ یہ آدم علیہ السلام جلدی دنیا میں جائیں، لیکن جنت سے نکال کے دنیا میں یعنی آرام کی جگہ سے اور رحمت کی جگہ سے زحمت کی جگہ بھیجنا اللہ نے پسند نہیں کیا، کہ یہ شفقت اور رافت کے خلاف ہے. کوئی نہ کوئی بات انہی کی طرف سے ایسی ہونی چاہیے کہ ان کو دنیا میں بھیجا جا سکے. تو اس کے لیے اللہ نے حکمت کی اور فرمایا کہ دیکھو جو پودا سامنے کھڑا ہوا ہے اس کے قریب مت جانا. بس آدم علیہ السلام تو چلو خیر کچھ تھوڑے سے بچے بھی رہے، لیکن حوا علیہ السلام کو تو ہرس لگ گئی کہ اس پودے کو تو ضرور کھا کے دیکھیں گے. یہ شیطان باب جنت تک پہنچ جاتا تھا، اگر یہ اندر جاتا تو وہاں بھی لگا دیتا ویڈیو وغیرہ. اندر تو اس کو جانے کی پابندی لگی ہوئی تھی، لیکن دروازے تک جاتا تھا اور بات کرتا تھا. پہلے سے ملاقاتیں بھی تھی. اس نے کہا دیکھو یہاں جنت میں ایک ہی پودا ایسا ہے کہ اگر اس کو استعمال کر لیا گیا تو جنت میں دائمی طور پر رہنا نصیب ہوگا، نہیں تو میری طرح سے نکل جانا پڑے گا تم کو بھی. میں نے بھی نہیں کھایا تھا اس کو. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. قسمیں کھا کے کہا کہ میں تمہارا بہت بڑا خیر خواہ ہوں. میں نے نہیں کھایا تھا، مجھے یہاں سے نکلنا پڑا. تمہارے نکلنے کا وقت بھی بہت قریب آ رہا ہے، اس کو جلدی استعمال کرو. یہ شجرۃ الخلد هل أدلكم على شجرۃ الخلد وملک لا يبلى. یہ ہمیشہ رہنے والا پودا جو ہے، جو یہاں کی ضمانت ہے، یہاں کی گارنٹی ہے، وہ اس پودے میں ہے. اور سلطنت دائمی یہاں ملے گی، ایسی حکومت تم کو ملے گی کہ اس میں کبھی پرانا پن نہیں آئے گا. بس حوا علیہ السلام تو بس آ گئی اس کی باتوں میں، اور آدم علیہ السلام کو تھوڑا سا سوچنا پڑا. اور بہرحال اللہ کا نام لے کر جھوٹ بولتے ہوئے اور قسم کھاتے ہوئے کسی کو دیکھا نہیں تھا آج تک، تو انہیں تجربہ بھی نہیں تھا کہ اللہ کا نام لے کر اور اللہ کی قسم کھا کر بھی دنیا میں کوئی جھوٹ بول سکتا ہے. اس لیے ان کی قسم پہ، اس کی قسم پہ اطمینان کر لیا، اور یہ نہ خیال آ کہ اس کی چھپی ہوئی دشمنی دل میں میری طرف سے موجود ہے. چھپے دشمن کا کبھی اطمینان نہ کرو. وہ اگر یوں کہے کہ مولانا ادھر کو چلو تو اس کی بات کے خلاف اس سمت کو چلو. دشمن سے ہمیشہ محتاط رہو. لیکن مان گئے اور اس پودے کے قریب گئے. بس وہ اس کے بعد کھانا تھا کہ وہ جنت کے کپڑے اترنا شروع ہو گئے اور پائخانے اور پیشاب کا تقاضا بھی شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں جنت میں تو ہم نے کوئی فلیش بیت الخلا وغیرہ نہیں بنوا رکھا. یہاں کسی کو حاجت ہی نہیں ہوتی، یہاں کسی کو ضرورت ہی نہیں پڑتی، نہ پائخانہ ہو یا نہ پیشاب ہو، نہ یہاں پسینہ آوے، نہ یہاں بدبو ہو، نہ یہاں جوانی بوسیدہ ہو، نہ یہاں کبھی بڑھاپا آئے، نہ یہاں کبھی موت واقع ہو. یہ تو عجیب دنیا ہے. یہاں کا نظام اور یہاں کا سارا کام الگ ہے. اس لیے یہاں تو بیت الخلا نہیں مل سکتا ہے. جاؤ وہاں دنیا میں بیت الخلا پر جھاڑ جھنکار کھڑے ہوئے ہیں، ان میں بیٹھ کے اپنی ضرورت پوری کرو. تو بہرحال جنت سے اتار دیا تو حکم کے خلاف ورزی کرنے پر جنت سے نکالا.
تو اللہ کی شفقت بھی محفوظ رہی، رافت بھی محفوظ رہی، اس کا حکم بھی محفوظ رہا، اس کی حکمت بھی چل گئی، اور اللہ نے دنیا کو اس انسانی کنبے سے آباد فرما دیا۔ تو بہرحال یہ سکون کی جگہ اصل میں جنت ہے، وہ ہماری اصل وطن کی جگہ ہے، وہیں سکون مل سکتا ہے، اور وہاں پہنچنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے واسطے یہ تھوڑی سی لائن کھینچ دی ہے کہ دیکھو شروع ہوتی ہے یہ لائن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے، اور یہ بڑھتی چلی جاتی ہے نمازوں کی پابندی سے، اور اس میں کمال آ جاتا ہے روزوں کی پابندی سے، اور سکون مل جاتا ہے اس میں حج کے کرنے سے اور محبت کے آنے سے، اور پھر جنت میں پہنچنے کے بعد تم کو سکون ہی سکون ہے۔ تو یہ اللہ نے فرمایا من عمل منکم من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو تم میں سے اچھے عمل کر کے لائے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، تو ہم اس کو پرسکون زندگی حیات طیبہ دے دیں گے، اور حیات طیبہ دنیا میں بھی مل جاتی ہے نمونے کے طور پر، اور حیات طیبہ کا اصل مرکز تو اللہ کی جنت ہے، وہاں لے جائیں گے ہم۔ تو ہم کو ظاہر ہے کہ دنیا میں بھی سکون والی زندگی چاہیے، اور آخرت میں بھی ہم کو سکون والی زندگی چاہیے، اس لیے ہم کو چاہیے کہ شریعت کی پابندی کریں، اللہ کے رسول کی سنتوں پہ عمل کریں، اور جہاں تک ہو سکے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا دھیان رکھیں، ان کو 7 برس کی عمر میں نمازی بنانے کی کوشش کریں، بچیوں سے نماز پڑھوائیں، گھر میں بچوں سے نماز پڑھوائیں، مسجد میں بھیجیں، اور پھر 10 سال کے ہو جائیں تو تھوڑی سی ان کو سزا اور تعدیب کر کے بھی نماز پڑھوانی چاہیے، اور دینی تعلیم کا بندوبست کریں، اپنے گھر میں پڑھائیں یا مکتب میں بھیجیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اخلاقیات کو ٹھیک کریں، ان کو اپنا بیٹا بنا کر رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ اب تک 15-16 سال کی عمر تک تو بیٹا رہے اور اس کے بعد میں وہ ابا بن جائے، ایسا نہ ہو۔ اگر ہم نے دینی تعلیم کو گھروں میں مروج نہ کیا تو یہ ہمارے بچے 15-16 سال کی عمر میں ہمارے ابا بن کر ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ اگر ہم یوں چاہتے ہیں کہ ہم کو اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک ملے اور قرۃ العین بنے، اور ہمارے واسطے باعث سکون بنے، اور ہمارا دنیا میں نیک نام ہو، اور ہماری عزت اور آبرو قائم رہے، تو گھروں سے ان شیاطین کو آہستہ نہیں ایک دم نکال کے پھینک دو، اس طرح جیسے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص نے آ کر بیعت کی اور عرض کیا کہ حضرت میں افیم کھاتا ہوں، آپ نے فرمایا اتنا تھوڑا تھوڑا کم کر دو۔ تو اس افیم چی نے کہا حضرت جب ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہو ہی گئے تو بس اب نہیں کھائیں گے، اٹھا کے ڈبہ افیم کا پھینک دیا۔ تو جو چیز مضر اور نقصان دہ ہو اس کو تو ایک دم چھوڑ دینا چاہیے، لیکن اگر ایک دم نہ چھوٹ سکے اپنی کمزوری کی وجہ سے تو آہستہ آہستہ اس کو چھوڑ دینے کی کوشش کریں۔ اس لیے میں اپنی ماں بہنوں سے خاص طور سے ہمدردانہ گزارش کروں گا اور ان کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ ان کے ہاتھ میں ہے اگلی نسلوں کا ٹھیک کرنا یا اگلی نسلوں کو بگاڑ دینا۔ اگر وہ چاہیں تو اگلی نسلیں سنور جائیں گی، اور اگر وہ چاہیں تو یہ بگڑ جائیں گی۔ خالی ابا اگر یوں چاہے کہ میرے بچے ٹھیک ہو جائیں تو یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تو تربیت کا، حضانت کا حق اللہ نے عورتوں اور مستورات کو دیا ہے۔ وہ ان بچوں کو پال کر چاہے وہ اللہ کے بندوں میں شمار کر لیں یا شیطان کے حوالے کر دیں، لیکن اگر ہم نے اپنے بچوں کو شیطان کے حوالے کر دیا تو پھر ہماری دنیا بھی گئی اور ہماری عاقبت بھی گئی اور ہمارا برزخ بھی گیا، اور کبھی بھی ہم کو سکون والی زندگی میسر نہیں آ سکتی ہے۔ یہ چند روزہ زندگی ہے، اس چند روزہ زندگی میں ہم نے اپنی آنکھوں کو سینک لیا یا اپنے کانوں کو خوش کر لیا، اپنے اندر ہی اندر ذہن میں نفس میں لذت حاصل کر لی یا تھوڑا سا لطف آ گیا ہے، لیکن عارضی چیز ہے۔ اس عارضی چیز سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے مستقل سکون اور مستقل اطمینان حاصل ہوگا ہم کو اس وقت جبکہ ہمارے گھر سنت کا گہوارہ بن جائے، اور ایسے گھر ہوں کم سے کم کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں ہمارے اس شہر میں تو ہمارے گھر میں تشریف لا سکیں، لیکن آپ اس گھر میں نہیں آ سکتے جس گھر میں کتا پلا ہوا ہوتا ہے، آپ اس گھر میں نہیں آ سکتے جس گھر میں تصویریں ہوتی ہیں، اور اس گھر میں نہیں آ سکتے جس میں جنابت والے بے غسل لوگ پڑے رہتے ہیں۔ کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ فرشتے نہیں آتے ہیں، اور جہاں فرشتے نہیں جاتے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس جگہ پر نہیں جاتے۔ تو اگر ہم دعوت کرنا چاہیں اپنے گھر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہمارے شہر میں تشریف لائے ہوئے ہیں، اور آپ دیکھیں گے ارے اوپر یہ کیا چھمسا پڑا ہوا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، چھتری سی یہ کبوتروں کی چھتری سی کیا لگ رہی ہے، کہ صاحب یہی تو ہے وہ کارخانہ ہے شیطان، یہی تو رہتا ہے وہ، اس میں بہت دنیا دیکھی جاتی، ساری دنیا سمیٹ کے اس میں آ جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یا تو اس کو نکال دو اور یا ہم جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ بھی رہے اور ہم بھی رہے، عدو اللہ بھی وہیں رہے اور رسول اللہ بھی وہیں رہے۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی نے صاف فرما دیا تھا جب انہوں نے فاطمہ کی موجودگی میں ابو جہل کی بیٹی فاطمہ سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اللہ کے قانون میں تو کوئی ترمیم نہیں کرتا ہوں، اللہ نے بہرحال ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن بہرحال میری خواہش یہ ہے کہ ایک گھر میں عدو اللہ کی بیٹی بھی ہو اور اسی گھر میں رسول اللہ کی بیٹی بھی ہو، میں اس کو گوارا نہیں کرتا ہوں۔ اگر فاطمہ بنت ابی جہل سے شادی کرنے کا ابو طالب کے بیٹے نے ارادہ کر لیا ہے تو میری بیٹی کو طلاق دے دیں۔ تو جب رسول اللہ کی بیٹی اور عدو اللہ کی بیٹی دونوں ایک جگہ نہیں ہو سکتے تو یہ شیطان کا گورکھ دھندا اور پیغمبر ایک گھر میں نہیں آ سکتے ہیں، تو ہمارے گھر تو محروم ہو جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے اور آپ کی برکتوں سے۔ اس لیے ہمارے گھروں میں تصویریں نہیں ہونی چاہیے، ہمارے گھروں میں ایسا فلم سسٹم نہیں ہونا چاہیے، ہمارے گھروں میں گانے بجانے کا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کسی وقت میں ذوق تقاضا کرے کہ نہیں صاحب کچھ نہ کچھ تو آخر ذائقہ چاہیے، کھانے کے بعد کچھ نہ کچھ تو میوہ جات تفقہات چاہیے، تو اس کے لیے کوئی نعت پڑھ لو، کوئی نظم پڑھ لو، پیغمبر کے نعت شریف میں سے کوئی نعت سن لو، یا کوئی اپنی ہی زبان سے کوئی اچھا ترانہ پڑھ لو، اور اس میں مسلمانوں کی روایات کو جو نظم کی ہوئی ہیں ان کو پڑھ لو، حضرات صحابہ کے واقعات کو پڑھ لو، یا گھر میں بچوں سے پڑھوا لو، تو بہرحال ذوق کو تسکین بھی ہو جائے گی۔ لیکن جو چیز ناجائز اور حرام ہے، شریعت کی حدود سے نکلی ہوئی ہیں اور شیطان نے ان کو ہمارے گھروں میں لا کر کے ڈال دیا ہے، ان سے احتیاط اور اعتراض کرنا ضروری ہے۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا من عمل منکم من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ تو ہماری ماں بہنوں کو بھی حیات طیبہ اور پرسکون زندگی مطلوب ہے، مردوں کو بھی مطلوب ہے، اور بچے بھی یوں ہی چاہتے ہیں کہ ہم کو مزیدار زندگی ملے، ان کے لیے پرسکون نہیں مزیدار زندگی ملے۔ تو ان مزیدار زندگی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو قرآن آتا ہو، ان کو دین کا علم آتا ہو، یہ 5 وقت نماز میں مسجد میں آتے ہوں، اور ان کو اخلاق اسلامی دیے جائیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اور آپ کو سب کو، عورتوں کو مردوں کو سب کو اللہ صراط مستقیم پر قائم رکھے، اور ہمارے گھروں کو اللہ منکرات سے پاک صاف فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة۔ اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم مغفرة واسعة۔ اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك۔ اللهم إنا نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم إنا نسألك ما سأل منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم إنا نعوذ بك مما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہمارے گھروں میں اللہ دین کا اسلام کا ماحول پیدا فرما، ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کو صراط مستقیم پر لگا۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو صحیح معنی میں مسلمان بنا، ہمارے گھروں میں ہماری عورتوں کو، ہماری ماں بہنوں کو، ہماری بیویوں کو اے اللہ اپنی مرضیات پہ عمل کرنے کی مدام توفیق نصیب فرما۔ ہم کو اے اللہ نمازوں کا پابند بنا، ذکر کا پابند بنا، اے اللہ اپنے فرائض کا ادا کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہم کو حیا عطا فرما، غیرت عطا فرما۔ اے اللہ ہم کو دین اور ایمان کے تمام شعبوں کا عامل بنا، ہر قسم کے نفاق سے، ہر قسم کی بے غیرتی اور بے حیائی سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اپنی مرضیات پر چلنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جس مدرسے کو ہم چلا رہے ہیں اللہ اس مدرسے کی بھی غیب سے مددیں فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو اس مجمع میں ہماری ماں بہنیں مستورات موجود ہیں اور مرد موجود ہیں، اے اللہ ان سب کو بامراد فرما، ان سب کو نمازی بنا، ان کے گھروں میں سکون و اطمینان کی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہم کو دنیا میں بھی سکون و اطمینان کی زندگی دے۔
اور آخرت میں بھی ہم کو اے اللہ سکون و راحت کی زندگی دے. ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، بے اولادوں کو اچھی اولادیں عطا فرما، اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو اچھی صالح اولاد عطا فرما. جو بیماریوں کا شکار ہیں اللہ ان کو بیماریوں سے شفا عطا فرما. اے اللہ ہماری ماں بہنوں میں جو بہت ساری بیماریاں جسمانی طور پر بھی پیدا ہو جاتی ہیں، اے اللہ ان کو شفائے کاملہ عاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. جو کچھ اس وقت میں سنا کہا گیا ہے اے اللہ اس پر عمل کی توفیق ہم کو نصیب فرما. اے اللہ دین سے محبت دے، اپنی محبت دے، اپنے رسول کی محبت دے. اے اللہ اپنا خوف عطا فرما. اے اللہ ہم کو نمازوں کی دلچسپیاں دے، مسجدوں کی عزتیں دے، اور مدارس کی حفاظت کا شوق اور جذبہ عطا فرما. ساری دنیا اسلام کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، قبلتین کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما. ہمارے ملک میں جو پریشانیاں پیدا ہو گئی ہیں اللہ ان سب پریشانیوں سے ملک کو محفوظ فرما. ہم کو وہاں پر باعزت باعظمت زندگی عطا فرما. اے اللہ جو ادارے، جو تنظیمات، جو جماعتیں جہاں بھی تیرے دین کے کام میں لگی ہوئی ہیں اللہ اس کو قبول فرما اور زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما. جب تک زندہ رہیں تو اللہ ہم کو اتباع سنت کے ساتھ اسلامی زندگی دی دو، اور جب ہمارا وقت آخر ہو تو اللہ کلمے کے ساتھ ایمانی موت دی دو. ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.